السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ اور کشمیر کے آئندہ آنے والے انتخابات سے قبل یہاں عموماً یہ ہوگا کہ الیکشن ڈیز میں سارا پاکستانی میڈیا ٹوٹ پڑے گا، لیکن آج کیا ہے کہ پاکستانی میڈیا بھی اور کشمیری میڈیا بھی کشمیری عوام کے جو ایشوز ہیں، کشمیری عوام سے مراد آزاد جموں و کشمیر کے جو رہائشی ہیں، جو شہری ہیں، جو باشندے ہیں، ان کے مسائل پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگز میں بھی یہ اشارہ دیا تھا کہ بطور صحافی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جن ایریاز میں جاؤں وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو مین سٹریم میڈیا سے یا کیمرے کی آنکھ سے جو صاحب اقتدار ہیں ان تک پہنچا سکوں تاکہ کوئی بات ہو سکے۔ اس وقت میں دودھنیال وادی نیلم کا بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ آپ اپنی یوٹیوب سکرین پر اس وقت یہ امیجز بھی دیکھ رہے ہیں، چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ٹورزم کو فروغ دینے کے حوالے سے اور علاقے کے مسائل کو دیکھنے کے حوالے سے مقامی جو ایشوز ہیں ان کو وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ مشتاق حسین بٹ صاحب آج وقت لیا ہے میں نے ان سے، اور سر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی ایک چھوٹی سی نشست میں۔ ہم دیکھتے آئے 8 مقام سے لے کر آپ یہاں تک کہ سڑک کا ایشو دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ لوگوں نے کہا جی کہ لکڑی کی سمگلنگ کا، جڑی بوٹیوں کی سمگلنگ کا ایشو ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ میں آن کیم بات کروں گا کہ مجھے بڑا دشواری پیش آئی بات کرنے میں یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ وہ شعوری سطح پہ، سیاسی سطح پہ اتنے گرپڈ ہیں اور اتنے ویل نالجڈ ہیں، ویل بیلنسڈ ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ترقی کی شرح ویسی کیوں نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، شعور کا لیول تو بہت ہائی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہمارا 70+ ہے۔ اگر ٹورزم کے حوالے سے بات کی جائے تو جو بھی گورنمنٹ آئی اس سے پہلے ان نے ہمیشہ نیلم ویلی کو اندھیرے میں رکھا۔ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے کوئی سڑک کے حوالے سے کام کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی ویلی کی روڈ بہتر نہ ہو مظفر آباد سے توبڑ تک، اس وقت تک ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکتا۔ بنیادی بات ہی بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں نیلم ویلی میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد جو 8000 سے زیادہ ہے، جن کے صرف وادی نیلم جی صرف وادی نیلم میں۔ تو میری گورنمنٹ AJK سے اور گورنمنٹ پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ نوجوانوں کو قرض دیں آسان قسطوں پہ بلا سود قرضہ، تاکہ وہ اس پیسے کو اپنے گیسٹ ہاؤس بنائیں، اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور باعزت طریقے سے وہ اپنا روزگار، یعنی خوشحال نوجوان پروگرام یہاں پہ بھی شروع ہونا چاہیے۔ بالکل یہ اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ ڈگریاں لے کے اس وقت در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو لاسٹ ٹائم جب کرونا آیا تو اگر کسی گھر کے 20 لوگ تھے تو کمانے والا ایک تھا۔ جب وہ بے روزگار ہو کے یہاں پہ آیا تو اس کے لیے بڑے مسائل تھے، اس فیملی کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی۔ بالکل یہ درست بات ہے۔ تو اس وقت جو آپ نے اپنی موجودہ گورنمنٹ کی تعریف تو کی، لیکن جو آپ کے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہے راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کے سامنے کوئی ایسا ایکٹیو پلان پیش کیا گیا؟ وادی نیلم کے کوئی بڑے سرکردہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ان سے جا کے ملے، کوئی پلان، کوئی آپ کے علاقہ مکینوں نے کوئی کوشش کی؟ اس حوالے سے بہت سارے وفد پرائم منسٹر AJK سے ملے ہیں اور اسپیشلی اسپیکر اسمبلی سے۔ انہوں نے تو ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ ہائی وے بنے گا، لیکن ہماری بیڈ لک ہے کہ 17 ارب روپے ہمارا لیپس ہو گیا۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اب 17 ارب روپے مطلب ذرا بتائیے گا۔ یہ جو جب وفاق میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اس وقت بہت سارے لوگوں نے، مقامی لوگوں نے کوشش کی تھی کہ 8 مقام مظفر آباد سے توبڑ تک روڈ بنے، لیکن اس کے باوجود جب نواز شریف صاحب کا وہ پاناما کیس آیا، انہوں نے آلریڈی آنا تھا اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ اب وجوہات سمجھ نہیں آتی وہ لیپس کیوں ہوا۔ اس ویلی کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کی گئی۔ یہاں ٹورزم بڑی خوشی سے آتے ہیں لوگ، کراچی سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں۔ بڑے مین پوائنٹس کون سے ہیں؟ مین ہیڈز؟ ہاں ہمارے پاس جو شروع میں پوائنٹ ہے وہ کیرن ہے، کیرن کے بعد دودھنیال، شاردا اور کیل اور توبڑ اسپیشلی یہ دیکھنے کی جگہ ہیں۔ اور ہمارے پاس دواریاں کا جو مقام ہے وہ دنیا کا حسین ترین ہے، اوپر رتی گلی ہے جہاں جھیل جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بھی رستے کی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے۔ کئی فیملیز جو آ کے واپس چلی جاتی ہیں صحیح فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے۔ صحیح۔ اب عموماً ہر بات جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے کہ آرمی جو ہے وہ موجود ہے، LOC ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بات کیا جی کہ LOC سے فائرنگ ہوتی ہے، گولے لگتے ہیں، اس وجہ سے ورکنگ نہیں ہو پاتی۔ چلے یہ ایک تلخ حقیقت موجود ہے، جانے اس نے کب سالو ہونا ہے، عالمی دکاندار بیٹھے ہوئے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے
کیا فوج منع کرتی ہے یہاں کے سیاستدانوں کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تم علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرو، تعلیم نہ دو، صحت نہ دو، سڑک نہ دو، زندگی کی آسائشیں نہ دو؟ ایسی بات تو نہیں ہے، فوج نے تو کبھی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالی. اگر آپ کمپیئر کریں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو تو وہ ہم سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، وہاں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنسبت یہاں کے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنا قصور بھی اور جن کو ہم نمائندے بنا کے بھیجتے ہیں ان کا زیادہ قصور ہے. صحیح. تو کہاں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی دونوں سائڈوں سے ہوتی ہے، پبلک سے اور جن کو ہم اعتماد کر کے بھیجتے ہیں ان سے بھی غلطی ہوتی ہے. ایک چیز کا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں برادری سسٹم پہ ووٹ نہیں ڈلتا. نہیں، بالکل یہاں شعوری صورت ایسا ہی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اب ایک یہ بھی بات کی گئی جی کہ بہت دور دراز کی جو وادیاں ہیں، جو گاؤں ہیں، وہاں پہ یہ سطح نہیں ہے کہ ایک بندے کو جا کے سمجھایا نہیں جا سکتا. لیکن سوال میں آپ سے کرتا ہوں، وہاں جا کے نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن ان کور ایشوز سے جو ڈائریکٹ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اپنی بات منوا سکتے ہیں نا. ہاں، ہمارے جو پہلے، اگر آج سے میں 20 سال پہلے کی بات کروں تو یہ یہاں پہ جو لیڈرشپ تھی ہماری، وہ نائب قاصد سے لے کے نلکا ٹوٹی کی سیاست کرتے تھے. اب جب سے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں نہیں ان کی تعریف کر رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہتر کی ہے. NTS کا نظام لایا، اب پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں. جب پڑھے لکھا معاشرہ سامنے آئے گا تو بہت ساری چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں. صحیح. ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے، اس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کوئی آئیڈیاز آپ کے پاس؟ میں تو یہی گزارش کروں گا پاکستان کی گورنمنٹ سے اور AJK کی. اب PM صاحب بھی آ رہے ہیں 22 کو، ان سے بھی یہی گزارش ہے میری. یہاں پہ بھی ہم نے ایجنڈا رکھا ہے کہ روڈوں کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. پھر جنگلات، اسپیشلی جو ہمارے نیلم کا حسن ہے، اس کا بے کٹاؤ جو ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کو سہولتیں دے. بجلی آسان بن سکتی ہے یہاں پہ، اتنے ہمارے پاس نالے ہیں، دریا ہے، اس کو بنائیں. لوگوں کو فری بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ گیس ہمیں جس طرح ریالٹی ملتی ہے تو ہمیں ریالٹی دی جائے تاکہ یہ جنگلات بچ سکیں. جب جنگلات ختم ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو آبادیاں ہیں وہ بھی شفٹ ہو جائیں گی. لاسٹ جس طرح سانحہ سرگن میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ گلیشیئر اس وجہ سے آیا کہ جنگلات وہاں پہ نہیں. جب تک جنگل کا بچاؤ یا جنگل کا دفاع نہیں ہوگا تو ہم اس طرح مرتے رہیں گے. صحیح. جاتے جاتے آخری بات، ٹورسٹ اسپاٹس کی یہاں پہ کیا صورتحال؟ اتنی کوئی بہتر تو نہیں ہے. البتہ جن کے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کچھ سوچا جائے. انہیں میں سمجھتا ہوں قرضہ دیا جائے آسان قسطوں پہ، تاکہ اس کے ساتھ سود نہ ہو، تاکہ وہ بزنس کریں، وہی پیسہ جو ہے نا ریٹرن وہ قسطوں کی شکل میں واپس کریں. صحیح. اب جو یہاں پہ صحت کی سہولت ہے، جو مرکزی آپ کا ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے مظفر آباد میں مرکزی ہاسپٹل، لیکن اتنی بڑی آپ نے بتایا کہ صرف آپ یہاں اس وادی، یہ جو آپ کا ضلع نیلم ہے سب سے بڑا ضلع ہے میرے خیال سے رقبے کے لحاظ سے. اور آبادی یہاں کتنی؟ آبادی تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کی آبادی. تو اس 2.5 لاکھ کی آبادی کے لیے کتنے سرکاری اسپتال ہیں؟ ایک ہمارے پاس THQ ہے جو کیل میں ہے، اور ایک DHQ ہے جو 8 مقام میں ہے. تو صحت کی بھی اتنی کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں. 8 مقام میں ابھی ڈاکٹر آئے ہیں، 2-3 سال ہوئے. اس سے پہلے تو اللہ کا نام ہی تھا یہاں پہ. صحیح. تو اگر اس کی صحت کی بات کریں تو بڑے برے حالات. صحیح. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جو گھٹیا ترین سیاست ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام کے ایشوز پر آپ ان سے ان کی ہمدردیاں بھی لیں، ووٹ بھی لیں، فنڈ بھی لیں، لیکن اپنی جیبوں کو پھلائیں، اپنی توندوں کو آگے بڑھائیں، اپنے چہروں کو مزید موٹا کریں اور عوام کی حالت پر چھوڑیں. اور اسی طرح روز و شب ان کے ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات یا کا اوقات یا کے اوقات، یہ کے جو ہے یہ سیاستدانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، دونوں جانب سیاسی ایلیٹ صرف اور صرف استحصال کر رہی ہے عوام کا. بورژوا طبقہ مزید جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آئندہ آنے والا الیکشن اللہ کرے کہ وہ ایک فیصلہ ساز الیکشن ثابت ہو. شعوری سطح پہ یہاں لوگوں سے مل کے گفتگو کر کے اچھا تو بہت لگا، لیکن دل بھی بہت کڑا کہ یہاں پہ نہ سڑک ہے، نہ صفائی ہے، نہ صحت ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی جو زندگی سے جڑے ہوئی چیزیں ہیں وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. اب یہ یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. میرا کام یہاں آنا تھا، ان کے کور ایشوز کو کور کرنا تھا. یہ ویلاگز، یہ گفتگو، یہ میسیجز، یہ پروگرامز آپ اپنی سیاسی لیڈ تک پہنچائیے اور کوشش کیجئے کہ دور دراز کی وادیاں جو ہیں وہ وہیں پہ رہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں، آپ جو براہ راست سڑک سے اور زندگی کے معاملات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ دیا ہے سو سوال بھی کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.